سب سے پہلے تو ہمارا یہاں پہ آنا یہ بلاوا ہوتا ہے. ایسے کوئی یہاں آ نہیں سکتا. ایسے ولی اللہ جو بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام اور انسانیت کے لیے وہ انقلابی رول پلے کیا اور اللہ نے ان کو چنا تھا. اور ہزار سجدوں سے بہتر ہے کہ ایک سجدہ جو پیچھے بھی ان کی شاعری ہے. اور یہ شاعری خالی نہیں ہے, یہ کشف ہوتا تھا. ان کو اللہ کی طرف سے پیغام آتے تھے. اور جو واقعات جو ہم نے ابھی بھی سنے ہیں, جو ان کے پڑھے ہیں ہم نے ان کے بارے میں, پوری جو ان کی خودی کا کانسیپٹ, توحید کی بات, شاہین ہے تو اٹھ, 1000 سال مسلمان سوتے ہی رہ گئے. تو یہاں پہ آ کے جو میری کیفیت ہے, میں مطلب کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میری جو روحانی اس وقت کیفیت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس مشن پہ اس وقت کشمیری قوم ہے یا فلسطینی قوم ہے, اور جس طریقے سے جن تاریکیوں سے بہت اندھیرا تھا, جس دور میں علامہ اقبال کو خواب آیا پاکستان کا, اور وہ اس کے مصور تھے, مکبر تھے, وہ اس کی انہوں نے اس کا خاکہ جو ہے وہ کھینچا, اور اس کی عمارت کی جو کنسٹرکشن تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پھر چنا. تو یہ جو جوڑی تھی یہ ایک اس دور, اس صدی کا ایک روحانی معجزہ تھا, جو آپ بھی یہاں پہ آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں اور سانس لے رہے ہیں آپ سب لوگ. یہ سارا کا سارا جو ہے یہ انہی کے بدولت ہے. انہی ولی اللہ کے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ چنا. خوش قسمتی تھی ہم لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا. اور اسی طرح جب ہم کشمیر کی آزادی کی تحریک کے دیکھتے ہیں تو ابھی مجھے ان کا واقعہ, ان کے جو یہاں کی مینجمنٹ کرتے ہیں ان کے اس گھر کی, جو ان کے والد صاحب کا کمرہ تھا وہاں کا واقعہ بتایا کہ ان کے والد صاحب نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ جی آپ کیا کریں, تو انہوں نے کہا میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. تو اگلے دن پوچھا تو یہی انہوں نے جواب دیا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں. پھر اس تیسری دفعہ بھی یہی کیا. تو پھر پتہ چلا کہ انہوں نے کہا اثر تو کوئی نہیں ہو رہا. تو پھر اثر کیا تھا کہ وہ جو ایک جو پیج تھا, جو صفحہ جو اس کا وہ تلاوت کر رہے تھے, وہ ان کے آنسوؤں سے اتنا گیلا ہو جاتا تھا کہ وہ اگلے صفحے پہ وہ نہیں پلٹا سکتے تھے. مطلب یہ تھا ان کا عشق کے حقیقی, جو کہتے ہیں جو اللہ سے جو عشق ہوتا ہے, اور جو علم لدنی کی بات ہوتی ہے, جو بات ہوتی ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کی بات, اور اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا. تو اس حد تک ان کا تھا. اور مجھے اسی وقت یاد آ گیا کہ ہم لوگ سری نگر کے معصومہ کے لال چوک میں میری بھی شادی ہوئی, تو اسی طرح کا ہی گھر ہے, وہ بھی کم از کم 200 سال پرانا ہے. اور جب انہوں نے دکھایا علامہ صاحب کی جہاں پیدائش ہوئی وہ کمرہ, اسی طرح کے مٹی کے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ بھی. اور مجھے اسی وقت یاد آیا کہ جس کمرے میں جب میں گئی, جب میری شادی ہوئی, تو وہی کمرہ تھا جہاں پہ یاسین صاحب پیدا ہوئے تھے. تو میرا بھی جو وقت تحریک آزادی کے ساتھ گزرا ہے اور اللہ نے مجھے چنا ہے, میں اتنی گناہ گار ہوں کہ اس تحریک میں جس میں لاکھوں شہداء کی قربانیاں ہیں, اور شہید تو کبھی مرتے ہی نہیں ہیں. میری والدہ ابھی شہید ہوئی ہیں 15 جنوری کو, اور میرا بلاوا تھا سیالکوٹ آنے کا, ابھی ان کا چیلم بھی نہیں ہوا. اور دشمنوں نے ان کو زہر دیا, جو ہماری تھریٹس تھیں, جو ہماری ٹکر ہے جس دشمن سے, سب کو پتہ ہے وہ کون ہے. اور مجھے یاد ہے کہ رات کو یاسین صاحب اٹھتے تھے, مٹی کا کمرے ہیں وہ پرانے, بالکل زمین پہ ہم لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, اور وہ بہت سادہ ان کی بھی طبیعت ہے, اور جو ان کی بھی زندگی ہے, اور ان کے بھی آئیڈیل علامہ اقبال ہیں. تو رات کو جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے, کوئی شور نہیں, کوئی بھی نہیں کرتے تھے, آہستہ سے وہ جاتے تھے. اور وہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یاسین ملک کو, مطلب کہ دنیا کی تو کوئی طاقت, کوئی ٹارچر ان کو نہیں ہلا سکا. مسکرا کے وہ ہمیشہ, وہ اتنا دھاڑے مار کے وہ روتے تھے تہجد کی اندر. تو میں ان سے بعد میں پوچھتی تھی, میں کہتی تھی کیا ہوا ہے, میں گھبرا جاتی تھی. تو یہی فکر علامہ اقبال کو پاکستان کا تھا, ان کو بھی جو اشارے ہوتے تھے. تو آج کے میں یوتھ کو, آج کے سو کالڈ حکمران جو ہیں, جو بھی آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں, میں تو کہتی ہوں سب نمائش ہے. میں تو کہتی ہوں اس ملک میں صرف اور صرف علامہ اقبال اور قائد اعظم کی ہی پوسٹرز ہونے چاہیے. میں کہتی ہوں شرم آتی ہے اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی میں جی ٹی روڈ سے ہم آئے ہیں بڑے عرصے کے بعد,
ہم ٹریول کیا لاہور کی طرف، پھر سیالکوٹ کی طرف ٹرن کیا ہے، تو یقین کریں سارے دریا جو تھے وہ بالکل ہی خشک تھے، اور جیلم بھرا ہوتا تھا دریا، 5 دریا جو کشمیریوں کی شہادتوں سے وہ پانی آتا ہے پاکستان کو، ان کی شہادتوں سے، کوئی انڈس واٹر ٹریٹی سے نہیں آتا، تو وہ خشک تھے، اور کتنے مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں سب کہ بارش کہیں نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو برا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہم اپنی گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم وہ قربانیاں بھول گئے اس قوم کی جو 10 لاکھ دہشت گرد ہندوستان کی آرمی کا پچھلے 77 ایئرز سے مقابلہ کریے، اور ان کے خون سے آپ کو پانی آتا ہے، جس پانی سے کھیتی چلتی ہے، جس سے آپ پھل پھول سبزی کھاتے ہیں، آپ لوگ، آپ وضو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اور وہی کشمیری جس کو خواب آیا تھا پاکستان کا علامہ اقبال کو، اس کشمیر کو ہی ہماری عوام جو ہے بھول گئی ہے۔ ایک دن یاد کرتے ہیں آپ ہمیں، وہ دن رات ہر لمحہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ شہید سعید علی گیلانی صاحب کی جستے خاکی کا جو حال ہوا، کون نکلا ہے لاکھوں کی تعداد میں ان کے لیے؟ کون نکلا ہے یاسین ملک کی رہائی کے لیے؟ آپس میں آپ سب لڑ رہے ہیں، شرم کا مقام ہے۔ اور جب میں نے 2 دن ذکر کیا ان شہیدوں کا، کیونکہ ہم رو رہے تھے اور ترانہ لگایا تھا جیلم رویا، جیلم کشمیر کے لیے رویا، اور وہ سارے دریا خشک تھے، کیونکہ یہاں کوئی رویا ہی نہیں ہمارے لیے، خشک ہی ہونے تھے، سب لوگ پتھر بن گئے، کہتے ہیں ہمارے اپنے مسئلے ہیں۔ آپ کا جس دن مودی نے ٹیپ بند کر دی، اس دن ہر کسی نے کشمیر کشمیر کرنا ہے، پھر آپ کیا منہ دکھائیں گے علامہ اقبال کو اور قائد اعظم کو اور کشمیریوں کو؟ شہیدوں کی یاد آئی، پھر میں نے ذکر کیا ان کا، اس حالت میں ذکر کیا، اور میں نے جس یونیورسٹی میں کی، میں نے کہا ہوش کرو، جاگو مسلمانوں، انسانوں، جاگو، آنکھیں کھولو، یہ جو پانی پیتے ہو یہ ہمارے خون سے پی رہے ہو۔ تو اسی دن اللہ تعالیٰ نے، اسی رات کو میں نے دیکھا ہے ہر جگہ بارش ہوئی ہے، کیونکہ شاید کسی نہ کسی نے پھر کشمیر کے شہداء کو یاد کیا ہے۔ تو یہ جو دھرتی ہے یہ شہیدوں کے خون سے ہے، یہ عبادت ہے یہاں پر آنا۔ اپنے ملک کو بچاؤ، کشمیریوں کا ساتھ دو، پر بھکاری بن کے ہی رہ جانا ہے ہم لوگوں نے، حق کے لیے کھڑا ہوں۔ اور اس سے بہتر تو کوئی، میں سمجھتی ہوں، کوئی دربار ہی نہیں ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی پوئٹری، ان کو کیا کیا پیغامات آتے تھے۔ تو سارے پاکستانی قید میں ہیں، ساری دنیا قید میں ہے، کشمیری اور فلسطینی قید میں نہیں ہے۔ وہ آزاد ہیں، ان کی روح آزاد ہے۔ آزاد ہو اور ساتھ دو حق کا، اور مت لڑو آپس میں، یونائٹڈ ہو اپنی ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور ان قربانیوں کے لیے، ورنہ اللہ کے عذاب ہی آئیں گے یہاں پہ۔